اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، یہ سب پورا کائناتی نظام خیال پہ قائم ہے، خیالات پہ قائم ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ذہن کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خیال کو سمجھنا ضروری ہے۔ خیال کیا ہے؟ خیال ایک اطلاع کا آنا ہے۔ اطلاع، باہر ہمیں روشنی ہے، یہ روشنی جو ہے یہ ہمیں اطلاعات دے رہی ہے کہ جو آوازیں ہم سن رہے ہیں یہ سب اطلاعات ہیں۔ یہ جو ہم خوشبو سونگھ رہے ہیں یہ سب اطلاعات ہیں۔ یہ جو ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں، یہ کسی چیز کو چھو کے دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے حواس خمسہ وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم اطلاعات وصول کرتے ہیں۔ ان اطلاعات کے نتیجے میں ایک تھاٹ کی پروسیسنگ ہوتی ہے، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، یعنی اطلاعی ذہن اس اطلاع کو وصول کرتا ہے، اس وصولی کا نام ہے خیال۔ اب یہ خیال جب فردر پروسیس ہوتا ہے تو وہ تصور بنتا ہے۔ وہ تصور جو ہے وہ احساس میں ڈھلتے ہیں، وہ احساسات جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں الیکٹریکل امپلسز جنریٹ کرتے ہیں۔ وہ الیکٹریکل امپلسز کے نتیجے میں گلینڈز میں، باڈی میں کیمیکل امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں، کیمیکلز بنتے ہیں۔ پھر ان کیمیکل امپلسز کے نتیجے میں یا اس کے بعد موٹر امپلسز جنریٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے عضلات، ہاتھ، یہ عضلات یا اعصاب میں تحریکات ہوتی ہیں تو حرکت کرتے ہیں ہم۔ یہ جو ہاتھ ایسے ہلا رہے ہیں اس کے پیچھے پورا یہ میکانزم چل رہا ہے۔ تو گویا بات چلتی ہے خیال سے، اطلاع سے۔ اطلاع خیال میں ڈھلتا ہے، خیال تصور میں، تصور احساس میں، وہاں سے پھر الیکٹریکل امپلسز، کیمیکل امپلسز، اور اس کے بعد موٹر امپلسز ہوتی ہیں۔ یہ ہے انسان کے پورے مائنڈ اینڈ باڈی کا کمبینیشن۔ اب خیال ذہن کے پردوں میں حرکت کو بھی کہتے ہیں، یعنی اطلاع وصول ہوئی تو کیا ہوا؟ ذہن کے پردوں میں حرکت ہوئی۔ اب یہ ذہن کے پردوں میں حرکت کے بیسیکلی 4 سورسز ہیں، 4 ذرائع کہہ لیجیے۔ پہلا یہ کہ جی خیال جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو ایک جملہ لوگ کہتے ہیں جی ہر خیال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا اس کو تھوڑا سا اور پھیلا دیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والے خیالات براہ راست آپ کے مقصد حیات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ خیالات جو آپ کو پرپس کی طرف متوجہ کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایسے خیالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، خالق کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری قسم کے خیالات ہیں جو آپ کو اپنے اندر سے، اپنی ذات سے، اپنے نفس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خیالات کی قسم ہے، برانڈ ہے، جو آپ کو آپ کے تقاضوں کی تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا مجھے بھوک لگی ہے تو بھوک، مجھے کھانا کھانا چاہیے، یہ خیال آ رہا ہے نا۔ تو یہ تقاضوں سے ریلیٹڈ خیالات ہیں۔ تیسری قسم کے خیالات ہمیں ماحول سے آتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کو کھانا کھاتے دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی جی چاہتا ہے، مثلا آپ بازار میں گزر رہے ہیں، کوئی گول گپے کھا رہا ہے تو آپ کو اشتہا ہوئی، آپ کو خیال آیا مجھے بھی کھانے چاہیے۔ تو یہ خیال نہ آپ کے نفس کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ ماحول کی طرف سے آنے والی اطلاع کی پروسیسنگ کے نتیجے میں ایک خواہش کا پیدا ہونا ہے۔ اب اس طرح سے ایک چوتھی قسم بھی ہے خیالوں کی، اور وہ آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ وہ شیطانی خیالات کیا ہیں؟ وہ ان تینوں قسم کے خیالات کو، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے خیال کو، آپ کی ذات کی طرف سے آنے والے خیالات کو، یا ماحول سے آنے والے
اطلاعات کو یا خیالات کو ڈسٹارٹ کرتا ہے، تو اس میں تخریبی ایلیمنٹ شامل کر دیتا ہے، ڈسٹرکٹیونیس، نیگیٹیوٹی اس میں انوالو کر دیتا ہے۔ مثلا آپ کسی بندے کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوں، آپ سوچنے یہ لگ جاتے ہیں کہ یہ مجھ پہ ہنس رہا ہے، یہ میری کسی خامی پہ ہنس رہا ہے۔ تو یہ شیطنت ہے جس نے ایک بندے کی مسکراہٹ کو بھی ڈسٹارٹ کر دیا۔ یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیالات ہی کے نتیجے میں ہم سارے فنکشنز کر رہے ہیں، ہمارے موڈز خیالوں کے نتیجے میں بن رہے ہیں، ہماری ساری کیفیات، ہم خوشی کو اگر انجوائے کر رہے ہیں تو خیالات کے نتیجے میں انجوائے کرتے ہیں۔ ذہن کو کیسے پرج کرنا ہے، ان چیزوں کا شعور پیدا کریں کہ ہمیں کون سا خیال آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا خیال جو ہے وہ ہمیں ہمارے مقاصد کی طرف متوجہ کرے گا، جس مقصد کے لیے خالق نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں وجود بخشا ہے، اس طرف متوجہ کرنے والے خیالات براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور وہ خیالات جو اس مقصد کو اچیو کرنے والے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور پھر ماحول سے جو اطلاعات آتی ہیں وہ اصل میں سچویشنز ہوتی ہیں جن کو ہم نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ یہ خیالات کی قسمیں تین مین ہیں۔ پھر چوتھی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اسی سے بچنے کا نظام ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کیونکہ وہ جنت میں شیطان کا شکار ہو گیا تھا، شیطان اس پہ حاوی ہو گیا تھا۔ تو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہمیں اس شیطنت کو سمجھ کے، نیگیٹیوٹی کو سمجھنا ہے، اس کی تخریب کو سمجھنا ہے، اور خیالات کے سارے پروسیس کو سمجھتے بوجھتے اس سے اوائڈ کرنا سیکھنا ہے۔ اوائڈنس کے لیے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ذہن بنا لیں کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا، کسی بھی ماحول سے آنے والی اطلاعات کو خصوصاً دیکھ کر کبھی آپ ریئیکٹ نہ کریں، رسپونڈ کریں، جو اس کا جواب دینا بنتا ہے وہ ضرور دیجیے۔ اگر ہم یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ یہ جو آنے والے خیالات ہیں ان کو آنے دیں، ان میں الجھے نہیں، جو خیال آیا اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ تھاٹ پروسیسنگ کو بڑھائیں۔ مثلا آپ کو خیال آیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے تو آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں، اس کے لیے کتابوں کو ارینج کریں، اس کو ٹائم دیں۔ اگر آپ کو خیال آیا کہ مجھے اپنی فزیکل اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے ورزش کرنی چاہیے، کھیلنا چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ٹائم دیں۔ اسی طرح اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو کھانا کھانا چاہیے، اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو لامحالہ آپ کو پانی پینا چاہیے اور لیکن اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ذہنی پروسیس کمپلیٹ کریں گے نا، ذہن میں کہ بھی میں جاؤں، جا کے یہاں سے اٹھوں، فریج تک جاؤں، وہاں پہ بوتل لے کے پانی لوں، یا گھڑے تک جاؤں، جو بھی ہے۔ تو تھاٹ کو پروسیس کرنے کا نظام اگر آپ پہ واضح ہوتا چلا جائے گا تو آپ کی ہینڈلنگ جو ہے، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور سکت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو خیال آتے ہیں ان کو آنے دیں تاکہ آپ کا ذہن اس کو پروسیس کرتا رہے اور کرنا سیکھے۔ میرا خیال ہے یہ کافی ہے بات۔